اس حوالے سے بات کریں گے. خود طلال چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جیسا سلوک کریں ہمیں بھی ایک موقع دیا جاتا, مگر انہوں نے جواب دیا ہے کیونکہ عدالت نے کہا تھا ان 2 کیسز کو پڑھیں کہ آپ لوگوں نے جو کیا ارادی طور پر کیا, ایک منظم مہم کے طور پر کیا, پیناما پیپرز میں اپنی پارٹی قیادت کے احکامات کے تحت کیا, ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا, عدالت کو اسکینڈلائز کیا, عدالت پر دباؤ بڑھایا اور ججز پر تنقید کی. میرا کیس الگ ہے اس لیے عدالت معافی دے. آپ ہی نے اعتراض کیا تھا, اب جواب انہوں نے جمع کرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب صاحب بالکل ایک بات ٹھیک کہی ہے کہ ان کا کیس ہم سے علیحدہ ہے, اور وہ علیحدہ کیسے ہے؟ ایک تو پہلی دفعہ کسی بھی عدالت نے دوسری دفعہ جواب جمع کرانے کی کنسیشن دی, اس کنسیشن کو بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا بلکہ وہ اپنے موقف پر قائم رہے, بلکہ اکڑے رہے ہیں. پورے جواب میں کہیں معافی یا غیر مشروط معافی کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے دوسری دفعہ بھی اپنے دیے گئے بیان کی وضاحت دی ہے, ایکسپلینیشن دی ہے, معافی نہیں مانگی, اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا. اور ایک اور بات شاہ زیب صاحب, اس بیان میں جھوٹ بولا گیا ہے, غلط بیانی کی گئی ہے. خان صاحب نے کہا کہ انہیں تو کبھی عدالت کا احترام ہمیشہ ملوز خاطر رکھا ہے, انہیں وارن کر دیا جائے آئندہ نہیں کریں گے. یہ میرے پاس 2014 کا پی ایل ڈی ہے, اس کا نمبر ہے 367. یہ عمران خان کو ایک نوٹس ہوا تھا توہین عدالت کا, اس میں عمران خان صاحب نے یہ پیرا 7 ہے جس میں اشور کروایا تھا عدالت کو, سپریم کورٹ کو, کہ آئندہ کبھی بھی کسی عدلیہ کو وہ ملائن نہیں کریں گے اور یہ انہیں وارن کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. اس وقت بھی عدالت نے درگزر کیا, لیننٹ ویو لیا, ان کو وارن کیا. اس وقت بھی انہوں نے معافی اور غیر مشروط معافی نہیں مانگی, اس کے باوجود انہیں وارن کر کے انہیں کنسیشن دی گئی. اس کے بعد اگلی دفعہ ان کا کیس ہم سے فرق اس طرح ہے کہ ہمیں تو وارننگ ہوئی نہیں کبھی, ہمیں تو پہلے نوٹس نہیں ہوا. یہ ہے یحییٰ افریدی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ, ابھی بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. 25 مئی کا جو ایک فیصلہ ہوا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے دیا جائے, اس فیصلے کو غلط استعمال کیا گیا. یحییٰ افریدی صاحب پیرا 3 میں لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا کاروائی کا آغاز ہونا چاہیے, اور اسی طرح دوسرے جج صاحبان نے کہا ہمیں کچھ اور معلومات چاہیے جو کہ اداروں سے لی اور اداروں نے وہ معلومات جمع کروا دی ہیں, وہ بھی سلسلہ پینڈنگ ہے. اس کے بعد ایک اور کیس پینڈنگ ہے جو کہ توہین اپنا الیکشن چیف الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم تو طلال صاحب وہ کہہ رہے ہیں, وہ اپنے بیان پہ پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا تھا. اپنے بیان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جذباتی ایک رد عمل تھا جو کہ انہوں نے شہباز گل کی حالت دیکھی. آپ لوگوں کا جو طرز عمل تھا وہ ایک باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کے تحت کیمپین تھی پیناما پیپرز کے جواب میں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے خان صاحب ہیبچول ہیں, وہ بد زبانی کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو کیسز گنوا دیے ہیں, یہ وہ ہے, ہمیں اس طرح کے کیسز کا کبھی سامنا نہیں رہا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ جو وہ بار بار کہتے ہیں ہم نے تو غیر مشروط معافی بھی مانگی ہے کئی سٹیج پہ. ہمارے وکیل صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ محاورتاً کرتے ہیں کہ درجنوں دفعہ انہوں نے عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا, کہا معاف کر دیا جائے. اور میں تو ایک سیاسی کارکن تھا, اور یہی فیصلہ جس میں عمران خان کو نوٹس ہوا تھا اور اس کا فیصلہ یہ 2014 والا, اس کا پیرا 15 ہے جس میں عدالت سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ لیڈر کی زیادہ ذمہ داری ہے. میں سیاسی کارکن تھا اور اس کے باوجود میں آج بھی کہتا ہوں خدا کی قسم میں نے توہین عدالت نہیں کی, میری نیت توہین عدالت وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ سب جوڈس ہے. وہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ سب جوڈس ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اگر وہ خود جو جج صاحبہ ہیں ان سے رنج کا اس بات پر اظہار کریں. معافی نہیں مانگ رہے ہیں, اب ایک ایگزیکٹلی لفظ ہی لکھیں وہ کہ میں معافی مانگتا ہوں, وہ سب کچھ تو انہوں نے لکھ دیا کہ الفاظ کے حوالے سے اس کا کیا پیرا تھا اور کیا کانٹیکسٹ تھا. دیکھیے, عدالت میں 2 طریقہ کار ہیں. ایک ہے کہ آپ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں, اپنے آپ کو رحم و کرم پہ عدالت کے چھوڑتے ہیں. دوسرا ہے کنٹیسٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے کنٹیسٹ کیا ہے, خان صاحب اپنے بیان پہ کھڑے ہیں. وہ اگر عدالت اس دن مایوس ہوئی تھی تو اس بیان کے بعد مجھے لگتا ہے وہ شدید مایوس ہوگی, کیونکہ اتنی رائت کبھی کسی کو نہیں ملی, اتنا لاڈلا پن, اتنا پیار کبھی نہیں ملا. ہمارے ساتھ سخت موقف اختیار کیا گیا. میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں میری تقریر بھی سنا دیں,
عمران خان کی بھی سنا دیں، دانیال عزیز کی بھی سنا دیں، اور اس کے بعد فرق دیکھ لیں. میں نے تو کسی حاضر جج کا نام نہیں لیا تھا، میں نے دھمکایا نہیں تھا، میں نے نہیں ایسے الفاظ دیکھتے کہ عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. باوجود میں سزا. ہم دو سینئر ریٹائرڈ ججز کا بھی اس پر موقف معلوم کر لیتے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ظاہر آپ کا اوپینین ہے، عمران خان صاحب نے آپ کے ججمنٹ پر اوپینین دیا ہے، آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں، مگر آج انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ آپ لوگ پنجاب حکومت گرانے کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد نہیں ہو سکتا، مسٹر ایکس مسٹر وائی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. تو آپ لوگ پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کوئی پنجاب حکومت گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری تو جدوجہد یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں سیاست میں ہونا چاہیے، انہیں نیوٹرل ہونا چاہیے، اور ہم اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوئے ہیں. اور خان صاحب کی جدوجہد یہ ہے کہ انہیں کسی طرح اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہو اور ان کو اقتدار میں جیسے پہلے لائے ہیں اسی طرح اقتدار میں بٹھائیں. پنجاب میں معاملہ یہ ہے کہ ان کی اندر بہت سارے گروپس بن چکے ہیں. خان صاحب کے کنڈکٹ اور خان صاحب کی اس بیانیے کے ساتھ اس وقت ان کی پارٹی نہیں کھڑی. مجھے بتائیں، سینئر ترین لوگ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، بلکہ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے تھے کل اسی طرح، اور یہ کیا باجوہ صاحب کے بارے میں، اور یہ کیا کہتے ہیں. سو ان کے اندر گروپس ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، لوگ ان کے ساتھ مستقبل میں نہیں چلنا چاہتے. اور اگر کوئی نہیں چلنا چاہتا تو میرا خیال ہے اس پہ کسی کا زور نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ پھر تیاری کر رہے ہیں پنجاب حکومت گرانے کی، اور کیا نواز شریف کا گو اہیڈ مل گیا ہے پارٹی کو؟ دیکھیں، پنجاب میں سب سے بڑی سیاسی پارٹی جب الیکشن ہوا تھا تب بھی ہم تھے، ہمارا حق تھا. ابھی بھی ہم سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں، اور اگر پی ٹی آئی گرتی ہے، اندر سے ٹوٹتی ہے، اور کہیں آپشن اور اپرچونٹی ملتی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت بنائیں، اور یہ ہم اپنا حق استعمال کریں گے. مگر خان صاحب ابھی تو سیاسی جماعت وہ ہیں بڑی، بائی الیکشن جیت کے وہ آئے ہیں اور ان کے زیادہ نمائندے ہو گئے. اس وقت تو آپ تھے 2018 میں جب آزاد امیدوار، پھر ان کی طرف چلے گئے، جاگیر ترین صاحب کا جہاز چلا، اب تو وہ ہیں، ان کا حق ہے حکومت کرنے کا. نہیں، وہ سو کالڈ وہ جو جن کو وہ کبھی ڈاکو کہا کرتے تھے، وہ 10 ووٹ ان کے پاس نہ ہوں تو وہ ابھی بھی ہم سے بڑی کیا کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہمارا حق ہے. اور خان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا کوئی لوٹے بنائے جا رہے ہیں، کوئی پیسہ استعمال ہوا، بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، آپ کے اندر گروپس ہیں، اور گروپس آپ سے نہیں ہے. کبھی ترین گروپ بنا، کبھی خٹک گروپ بنا، کبھی قریشی گروپ بنا. گرانے جا رہے ہیں نہیں گرانے جا رہے ہیں آپ ادھر ادھر دیکھیں، ان کی پارٹی کے مسائل بتا رہے ہیں، آپ کا اپنا فیصلہ نہیں بتا رہے ہیں. دیکھیں، بالکل ہم اپنے نمبرز جب ہمارے پاس پورے ہوں گے، اور بہت سارے عدالتی فیصلے بھی ہیں، ہمیں ان کا بھی احترام ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو سیاسی طور پر اچھا نہ ہو. اور خان صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اپنی جماعت کی ٹوٹ پھوٹ وہ پیسے پہ ڈال رہے ہیں. ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ لوگ کھڑا نہیں ہونا چاہتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. طلعت چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.